حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین والا سجاد کا تابوت برآمد ہو رہا ہے. سارے عزادار اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے سروں پہ ماتم رکھ کے بولیں مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار آواز نکال کے سارے چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین عزاداروں کے لیے کہ آج بیماری کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کے تابوت کی شفیع برآمد ہوئی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام بیماروں کو شفا عافیت عطا فرمائے. ماتمیوں کو تھوڑی جگہ دیجیے گا اور خود بھی آپ کوشش کریں کہ ماتمیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ماتم کریں. جس طرح سے پچھلے سال آپ نے بہترین نظام بہترین انتظام کا بہترین کردار ادا کیا تھا. تمام موبائل والے ایک جگہ کھڑے ہو کر ویڈیو بنا لیں گے تو سکون سے آپ کی ویڈیو بنا پائیں گے اور ماتم کرنے والے سکون سے ماتم کر پائیں گے. جناب سیدہ ادھر والے موبائل والے سارے ایک طرف ہو جائیں تاکہ آپ سب ایک جگہ آ جائیں گے. ادھر بھی موبائل والے سارے ایک طرف آ جائیں. سامنے کی طرف صرف ماتمی کھڑے ہوں اور ماتمی جتنے بھی ماتمی ہیں سب سے درخواست کہ ہلکا بنا لیجیے اور ماتمیوں کے ساتھ ہلکے میں کھڑے ہو کر سب نے ماتم کرنا ہے. جہاں تک ہلکا قائم ہو سکے مولا کا جتنا حق ادا کر سکتے اپنی کوشش کر سکتے ہیں کریں. یا حسین یا حسین. اور جتنے مومنین کھڑے ہیں آپ سب سے درخواست ہے کہ کم سے کم 20 یا 30 قدم پیچھے ہوں گے تو ماتم ہو سکے. ابھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہیں تو جگہ نہیں ہے ماتم کی. آپ سب ذرا 20 قدم پیچھے ہٹیں گے 30 قدم 20 قدم گن کر پیچھے ہٹیں گے تو آپ کے توسل سے ماتم ہو سکے گا. آپ اس کا وسیلہ بن سکیں گے. جزاک اللہ. تھوڑا تھوڑا تو پیچھے ہونا شروع ہو مومنین. جناب سیدہ کا نام لے کر 20 قدم تھوڑا پیچھے ہونا شروع ہو تاکہ ہلکا بن سکے اور امام کے تابوت کے سامنے کھڑے ہو کر سب پرسہ دے سکے. یا حسین 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 یا حسین. تھوڑا تھوڑا سا پیچھے ہو جناب مولا کا واسطہ. جزاک اللہ. اور پیچھے ہو
جزاک اللہ. دیکھیں پیچھے والے ممرین جگہ بنانا شروع ہو گئے. جزاک اللہ. بی بی ہر قدم کے بدلے آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. کیوں دیکھیں آپ ماتمیوں کو جگہ بنا کے دے رہے ہیں اور جتنا ماتم ہوگا اس کا ثواب یقیناً آپ کو بھی ملے گا. اور میری دعا ہے میری نوخانی کے ثواب میں سب سے پہلے آپ کو کربلا کی زیارت نصیب ہو. جو ماتم بھی کر رہے ہیں اور ماتم کرنے والوں کے لیے جگہ بھی بنا رہے ہیں. ایک 20 قدم اور پیچھے ہوں تاکہ جگہ بنے. ابھی کافی جگہ بن چکی ہے, کافی جگہ رہتی ہے. جو ماتم نہیں کر پا رہے ہیں کسی وجہ سے صرف سننا ہے وہ ایک طرف کھڑے ہو جائیں سامنے, صرف ماتمیوں کو جگہ دیں یا ماتم کریں خود یا ان کو کرنے دیں. یا حسین 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 یا حسین. اچھا ذرا ہاتھ اٹھا کر وہ ہر وقت شخص بتائے جس کو میری آواز پہنچ رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ جناب سیدہ کا واسطہ کون کون مانتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. جزاک اللہ. اب کم سے کم جہاں تک ہاتھ اٹھ رہے ہیں آپ سب جناب سیدہ کا واسطہ مانتے ہیں. اب جب تک میرا ہاتھ ایسے رہے آپ قدم بڑھاتے رہے پیچھے تاکہ ماتم ہو جائے. جب تک میرا ہاتھ اونچا رہے جناب سیدہ کا واسطہ دے رہا ہوں. جب تک میرا ہاتھ ایسے رہے آپ قدم پیچھے بڑھاتے رہے تاکہ ماتم ہو سکے. مجھے بار بار نہ روکنا پڑ رہا ہے. آپ جناب سیدہ کا واسطہ یقیناً مانتے ہیں اور جناب سیدہ کے واسطے تو خدا بھی کوئی دعا رد نہیں کرتا. ہر قدم کے بدلے مولا آپ کو نیکیاں عطا فرمائے. ہر قدم کے بدلے کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ادھر والے بھی مومنین جو کھڑے ہیں جو ادھر آپ لوگ بھی ذرا قدم پیچھے بڑھائیں جیسے پیچھے والے بڑھا رہے ہیں. آپ کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہے تو آپ بھی ذرا جگہ بنائیں, پیچھے ہو تھوڑا سا. پیچھے والے مومنین تھوڑا سا اور پیچھے ہوتے رہے. مہربانی آپ کی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری بات سنی اور ماتم کے لیے جگہ بنانے کے لیے رستہ دیا. ادھر والے بھی تھوڑا سا ادھر ہو جائیں. یا حسین 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 ماشاءاللہ یا حسین 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 ماشاءاللہ یا حسین یا حسین. پیچھے والے چلے جائیں. آپ پیچھے چلے جائیں. آپ کو جگہ نہیں مل رہی آپ پیچھے چلے جائیں. آپ خود بھی نہیں کر پا رہے ہیں نا, آپ کا ہاتھ رک رہا ہے دوسروں کو بھی رک رہا ہے. کوئی بات نہیں, پیچھے والے میں چلے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, پریشان نہ ہو. کیونکہ آپ خود بھی کھڑے ہو نہ خود کر رہے ہو نہ آپ دوسروں کو کرنا دے رہے ہو. اب پیچھے چلے چلے جاؤ, آپ کے لیے جگہ بن جائے گی. سلامت رہیں. حسین یا حسین یا حسین یا حسین. آپ پیچھے چلے جائیں بھائی جان, پیچھے کچھ جگہ ہے. یا حسین وہ عابد بیمار تھا, وہ عابد بیمار تھا, چلنے سے جو لاچار تھا, اور شام کا بازار تھا, اور شام کا بازار تھا, اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق مولا حسن مولا حق یا حسن یا حسین مولا حق یا حسن یا حسین مولا حق یا حسن یا حسین اے مولا حق یا حسن یا حسین مولا حق یا حسین. ایک بار پھر تھوڑی تھوڑی جگہ بنائیں. دیکھیں کافی جگہ بن چکی ہے آپ سب کے مہربانی سے. جس طرح بھی تھوڑا دیر پہلے پیچھے ہٹے تھے تھوڑا اور پیچھے ہٹ لیں تاکہ جگہ بن جائے. اب ہلکے میں جتنے لوگ کھڑے ان سے بھی درخواست ہے کہ ایک جگہ جم کے نہ کھڑے ہو, دوسروں کو یہ جگہ دیں, آپ خود بھی ماتم کر لیں. ہلکے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے, آپ ہاتھ باندھ کے نہ کھڑے ہو, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہے, سننا ہے تو ایک طرف کھڑے ہو جائیں. کم سے کم دوسروں کو جو ماتم کر رہے ہیں ان کو مہربانی کر کے ان کی زندگی میں احسان کیجیے, ماتم کرنے دیجیے ان کو. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اے ہے یا حسین ماشاءاللہ اے یا رو کر کہے قاسم کی ماں, رو کر کہے قاسم کی ماں, مارا گیا قاسم جوان, مارا گیا قاسم جوان. اے لال میں ڈھونڈوں کہاں, اے لال میں ڈھونڈوں
تیری سیرت تیرا مولا حق مانگا حسن یا حسین سجاد ہے سجاد 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 ہے سب بولو مولا حق مانگا ایک شعر اور پڑھو سوا مولا سجاد کا ایک دعا ہے تب تک ہلکا بھرپور قائم ہونا چاہیے ابھی بھی ادھر آپ لوگ جگہ بنائیں تھوڑے سے لوگ پیچھے چلے جائیں جن کا ہاتھ اٹھ رہا ہے ہلکے میں مولا تاکہ ایک ساتھ سب کا ہاتھ اٹھے ایک ساتھ ماتم اٹھے ایک ساتھ ماتم رکے جتنے بات بھی کریں ان کے ساتھ میں درخواست کروں گا جو شخص بھی امام حسین کا حق سمجھ کر ماتم کرنے آئے جہاں تک جگہ بن سکے ہلکا بنانا کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے گھر سونے جائیں گے تو سوتے لیٹ کر ہمیں ایک بات ضرور ستائے گی کہ جناب سیدہ کرسی سے لے آئیں گے اور ہم ماتم نہیں کر پاتے بہت سے لوگ بیماری کی وجہ سے بیچارے نہیں کر پاتے ہلکے میں ماتم ان کی بات نہیں کر رہا مگر جن کو مولا نے ہمت دی ہے اور وہ حسین کا حق سمجھتے ہیں کہ جناب سیدہ کو مہمان کو لایا ہے جناب سیدہ نے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے بیوی کو صرف آپ کے آنسو چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں تو ماتم خود بھی کریں ماتم داروں کے لیے رستہ بنائیں تاکہ جگہ ہلکا آخر تک بن سکے میں چاہتا ہوں جتنے عزیزان کھڑے ہو سارے ہی ماتم کریں یا حسین یا حسین یا حسین اے شام غریب آ گئی شام غریب آ گئی شام غریب آ گئی شام غریب آ گئی عابد کو غیرت کھا گئی عابد کو غیرت کھا گئی وہ پہرے پہ زینب آ گئی پہرے پہ زینب آ گئی عباس اور اکبر کہاں مولا حق مانگا یا حسین مولا حق مانگا یا حسین مولا حق مانگا یا حسین ماشاءاللہ حق مانگا حسن یا حسین مولا حق مانگا حسن یا حسین مولا حق مانگا حسن یا حسین مولا ماشاءاللہ یا حسن یا نظر مت دور خدا مزداروں کو نظر بد سے بچائے خدا کی قسم دلی سکون مل رہا ہے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک ہلکا بنا ہے بس صرف بیچ میں کچھ لوگ ہیں ظاہر ہے جو ماتم بیچارے نہیں کر پا رہے ہیں ان سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ پیچھے والے ہلکے اور آگے والے ہلکے کے درمیان میں جتنے لوگ صرف کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے وہ سائڈ پر ہو جائیں تاکہ ہلکا بغیر گیپ کے بلا فصل وہاں تک ہلکا بن سکے یا تو آپ خود ماتم کر لیں یہ جگہ بنائے ان کے لیے مولا حق مانگا حسن ایک منٹ آپ بھی کو ذرا ایک سیکنڈ کے لیے یہاں رکیے گا ایک ذوالفقار بھائی اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے شہزادہ امام زین العابدین کا ایک کلام ہے جو کہ اکبر عباس صاحب نے اس کلام کو اس کی سوچ دی تھی اور ہر عزیزان کے دل پہ نقش یہ کلام تو یہ کلام میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اکبر میرا دا قاتل اکبر میرا دا قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا 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 سفر سجاد لئے مشکل اکبر میرا دا قاتل اکبر میرا دا قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اکبر میرا دا قاتل عابد دا ہم سفر سجاد ہے سجاد سجاد بولو سارے سجاد سجاد لئے مشکل
شام دا سفر سجا سب پڑھے مل کر جس کو کلام یاد ہے مل کر اے شام دا سفر سجا یہ مشکل اے شام دا سفر دل مشکل روندائے کون کہتے نہیں مرض کوئی پرانی اے شام کھا گئی یہ سجاد دی جوانی ہو یا ضعیف یکدم ہو یا ضعیف یکدم بازاراں دا سر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اکبر بینا دا قاتل اکبر بینا دا قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اگر ممکن ہو تو لائٹس جو ہے وہ بھی لائٹ پھلوا دیجیے گا تاکہ میں ماتمیوں کی زیارت بھی کر سکوں اور تاکہ ماتمیوں کو میں سمجھا بھی سکوں ماتم آخر تک تاکہ مجھے دیکھ سکیں میں ان کو دیکھ سکوں ایک مومن کو دیکھنا دلال کو دیکھنا بھی عبادت ہے جزاک اللہ سلامت رہیں اللہ آپ تمام ماتمیوں کو جناب سیدہ نے کیا فضیلت بخشی ہے اللہ نے کیا فضیلت بخشی محمد والا محمد کے سکتے کہ خود جناب سیدہ سلام اللہ آپ ماتم داروں کے لیے جو ہلکے میں ماتم کرتے ہیں جو سنجد میں ماتم کرتے ہیں جو آہستہ ماتم کرتے ہیں جو زور سے ماتم کرتے ہیں جو حسین کا ماتمی ہے حسین کی ماں اس کو دعا دیتی ہے میں 4 مصرے پڑھوں گا ان 4 مصروں کو غور سے سنیے گا اس کے بعد پھر ایسا ماتم ہو کہ پھر جناب سیدہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے حق ادا ہو نہیں سکتا مگر کوشش کریں گے بہترین ماحول ماتم کا بن چکا ہے اور یہی میری خواہش تھی ہر نوحہ کی خواہش ہے کہ نوحہ پڑھیں اور ایسا ماتمی حلقہ تیار ہو یہ سب خلوص ہے ذوالفقار بھائی کا اور ان کے اہل خانہ کا کہ ہم ان کو ون مین آرمی کہتے ہیں اکیلا ایک شخص جو اس عمر کے اندر ایسی محنت کرتے ہیں پورے سال یہ سب ان کی محنت کا صلہ ہے کہ پورے سال تیاری کرتے رہا آپ تمام حضرات خلوص دل سے ان کی اچھائیں ہوئی پر شہزہ بدر شیخ بھائی ذوالفقار بھائی پہلا صحت یابی عطا فرمائیں گے والد اظہار صاحب کو خدا علی میں جگہ عطا فرمائے اور تمام بیماروں سے عافیت عطا فرمائے مصرے سنیے گا دلالوں صاحب جو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو اپنے گھروں کو بیٹھ کے ماتم کر رہے ہیں وہ بھی اے عزادارو اے وفادارو سن کے اے عزادارو اے وفادارو فرشِ عزا کی تارو شبیر کے ماتم دارو شبیر کے ماتم دارو فکر نہ کرنا فاطمہ ہے نا فاطمہ ہے نا ماتم کیا ہے تو نے بتائے گی فاطمہ ہے ماتم کیا ہے تو نے بتائے گی فاطمہ جنت میں تم سے پہلے جنت میں تم سے پہلے نہ جائے گی فاطمہ تم حسین کیا ہے تم نے بتائے گی فاطمہ ماتم کیا ہے تم نے بتائے گی فاطمہ دیکھیے جب دوسرا مصرع ختم ہو تو یہ ماتمی تو یا حسین کی صدا بلند کریں گے ممبر پر جتنے حضرات کھڑے ہیں سامنے جتنے کھڑے باہر جتنے کھڑے جہاں تک آواز جا رہی ہے اس ازداری میں جس طرح سے نماز اکیلے پڑھتے ہیں تو اکیلی نماز کا ثواب جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پوری جماعت کے ساتھ اسی طرح حسین کی ازداری میں اکیلے پڑھتے تو مجھے اکیلے ثواب میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر پڑھیں ماتم یہاں ہو حسین یا حسین کی صدا اتنی بلند ہو کہ شاہ نجف امام بارگاہ سے شاہ نجف عراق تک آواز جائے وہاں سے سکراتی ہوئی کربلا تک آواز جائے
اور اسی ہوا کو ٹکرا کر مولا یہاں بھیجو، اس ہوا کو پرواز کر کے ہم سب کربلا جائیں انشاءاللہ۔ تو دوسرے مصرع جب یا حسین کی سزا ہے تو سب نے مل کر بولنا ہے، جو ممبر پہ ہیں جو ادھر ہیں مل کر پڑھیں فاطمہ ہے ماتم کیا ہے ماتم بتائے گی فاطمہ جنت میں تم سے پہلے، جنت میں تم سے پہلے نہ جائے گی فاطمہ ماتم حسین کا حسین ماتم کیا ہے تو نے بتا جو ماتم کیا ہے تو نے بتا ماشاءاللہ مولا ہر سال ان ماتمیوں کو کربلا بلائے، ان ہزاروں کو کربلا بلائے، ہر ماتم کے صدقے، ہر ایک ہاتھ کے صدقے تمہیں کربلا کی زیارت ہو۔ ماتم کیا ہے تو تیری ماتم ماشاءاللہ کی فاطمہ ماتم کیا ہے تو نے بتائے گی فاطمہ اے عزادارو اے وفادارو بخشوانی جب آئے گی حشر میں بخشوانی جب آئے گی حشر میں غازی کے دونوں بازو ہلائے گی فاطمہ ماتم حسین کا حسین 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 حسین کا جنت میں تم سے پہلے نہ جائے گی فاطمہ۔ سب مشترکہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں کرتے ہیں اور میں یہ سزا چاہتے ہیں اس بات کی گواہی کہ یہاں کے علاقے والے بھی دیں گے اور آپ کے علاقے والے بھی دیں گے۔ خدا ملک پاکستان کو امن و امان کا شہرا بنایا۔ ہاں جو لوگ ماتم نہیں کر پاتے ان کے یہاں ماتم کی اجازت نہیں ہے، بھائی میرے بے شک ماتم نہ کریں، وہ ادھر سے آئے ہیں مکانہ قبول فرمائیں، مگر ایک جعفریہ ماتم ایک عین عبادت ہے۔ تو جو لوگ ماتم قربان کی نیت سے کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کرنا چاہیے، اس موقع پر سب نے ماتم بھی کرنا ہے اور سب نے بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ باقی تمام جتنے حضرات پڑھ کر نظرانہ کی خدمت پیش کرنا چاہیں یا خاموش رہ کر ان کی اپنی مرضی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ مالک ہم سے پہلے ان کی ہمارے تمام مسلمان بھائی آئیں، خدا ان سب کی بات ہم سے پہلے قبول فرمائے۔ سارے مل کر ماتم کیجیے گا جلالا دل سے دعا ہے میرا مولا حسین کی قسم، اس ممبر حسین کی قسم میری دعا ہے کہ مولا میری دعا سے پہلے میری یہ دعا قبول ہو کہ آپ سب کو مولا کربلا کی زیادہ نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ آپ کی ہر مراد پوری ہو، اس موقعانی کے ثواب میں مجھے ثواب بعد میں ملے، پہلے آپ کو اس کا اجر ملے۔ خاص طور پر آپ تمام اور جتنے ماتمی اس وقت اتنی دیر سے ماتم کر رہے ہیں، خدا آپ سب کو انشاءاللہ ایک بار نہیں بار بار جب آپ چاہیں، جب آپ کا دل چاہے مولا آپ کو پرواز کر کے کربلا بلانے انشاءاللہ۔ ہر جو مراد کے ساتھ ساتھ نصیب ہو بھرپور ماتم کیجیے گا اس موقع پر۔ یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے، فلک دامن سے آ رہی ہے، حسین تیرے لہو کی خوشبو یہ خون ناک چھپے گا کیوں گر، یہ خون ناک چھپے گا کیوں گر، جس سے یہ دنیا چھپا حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے، فلک دامن سے آ رہی ہے۔ یا حسین حسین یا حسین ہے، یا حسین حسین یا حسین
या हुसैन हुसैन या हुसैन माशाअल्लाह। या हुसैन हुसैन या हुसैन बाकी थोड़ा सांस लेना होगा मालूम होगा कि उसे या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या बोलो हुसैन तेरे लहू हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक राम से आ रही है, फलक राम से आ रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक राम से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन लाशा जवा के लेकर हुसैन लाशा जवा का लेकर चले मकदल से सोए खैमा चले हैं मकदल से तुम्हें कहवा मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर उठा रही है बिठा रही है हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है, फलक दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन 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 हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है, फलक दामन से फदा या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन है जिसकी गुफ्तगू में कौन है जिसकी गुफ्तगू में अली का लहजा लग रहा है अली का लहजा लग रहा है। ये कौन है जिसके बल बलों में हुसैनियत जगमगा रही है हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक दामन से आ रही है, फलक दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन एक तो कलाम जज़ाकल्लाह आपने बात सुनी एक तो कलाम वो कलाम जो हज़रत के दिल का काम होता है मातम सिर्फ हम कलाम की आवाज़ जर्स है बेदारी की आवाज़ है इनकलाब की आवाज़ है इसलिए जो मातम की आवाज़ आती है मातम में धमक है ये सिर्फ गम ही नहीं है गम भी है गुस्सा भी है ये आवाज़ इनकलाब भी है ये आवाज़ बेदारी भी है इसलिए मातम सिर्फ हुसैन के लिए है कि जितना बड़ा घर हुसैन ने दिखाया कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ और ना इंशाअल्लाह पैदा होगा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा मर्तबा हासिल करे कि जिसके लिए खुद हुसैन के लिए खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हज़रतारों हम अज़ादारी की वजह से अज़ादारी हमारी वजह से नहीं है। कल मैं नहीं होगा हजार मुझसे अच्छे लोग आ जाएंगे कल आप नहीं होंगे हजार आपसे मातम करने वाले आ जाएंगे मगर ये बात ज़हन में रखिएगा कि हम बाकी हैं और चले जाते हैं मगर हुसैन का हम बाकी रहता है। ये तो हुसैन का बिल्कुल को करम है कि हुसैन का नाम लेने वालों का नाम हमेशा हुसैन के नाम के साथ साथ जिंदा रहता है क्योंकि बिज़ा फरमाते हैं जो भी मसरूफ़ सलाम शहदा रहता है वो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है। ये इस बात की दलील आपको अभी मिल गई मिर्ज़ा ज़फ़ीर आला मकाम को इंतकाल की हुए दुनिया से कई साल गुजर गए मगर आज भी 1448 में 2026 में आज इस इमाम मक्का में उनका जिक्र हो रहा है। इस बात की दलील है या नहीं? तो इंशाअल्लाह जिस उम्मीद से हमारा आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारा नाम इस जिक्र के नाम की वजह से रहेगा। सबने कोशिश करिए जहाँ रहे हुसैन के लिए बोले, जहाँ जिंदगी हो हुसैन के लिए हो, सांस हो हुसैन के लिए हो,
زندگی ہو حسین کے لیے ہو، موت ہو شہادت ہو حسین کے لیے ہو، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ حسین ہی وہ ذات ہے جو اللہ سے ملاتا ہے، اور کوئی رستہ نہیں محمد والے محمد کے علاوہ جو بلا فصل اللہ سے ملائے۔ اللہ ہم سب کو محمد والے محمد کی سیرت پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کلام میں چند اشعار تاکہ آپ کا دل ذرا جوش مارے، خون جوش مارے اور ہماری نسلوں تک عذاب اللہ کا سلسلہ جاری رہے۔ مختصر سے ایک یا دو کلام، اس کے بعد پھر بینیہ کلام پڑھوں گا، اس کے بعد پھر آگے اسداد ازنائی کا سلسلہ رات بھر اسی طرح جاری رہے گا۔ بس اسی طرح میرا ساتھ جیسے آپ نے ماتم کر کے دیا، میرے ساتھ سارے حضرات ہاتھ اٹھائیں اور شاہ نجف امام بارگاہ سے کربلا تک اپنی آواز کو پہنچائیے گا۔ جتنی طاقت ہے سینوں میں، ہاتھ اونچے کر کے نظر میں جب تک امام حسین سے روزہ نہ آئے تب تک اونچی آواز سے پوری طاقت سے بلند آواز سے سارے مل کر بولیں گے، ممبر والے باہر والے جو گھر پہ بیٹھ کر لائیو دیکھ رہے وہ بھی دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھانے نعرے کے لیے نہیں، ہاتھ اٹھائیں اس بات کے لیے، لائیو کرتا ہے پوری دنیا دیکھ رہی، کیمرے گھمائیں، ہم سب مل کر یہاں سے لے کر آخری عزت تک وعدہ کریں۔ ہاتھ بس وہ اٹھائے جو وعدہ کرے اور وعدہ نبھائے حسین سے، زبردستی نہیں کہوں گا کیونکہ دیکھیے دل اجازت دے اور پھر وعدہ کر کے وعدہ نبھانا ہے تو غازی عباس کا علم ادھر کی لگا ہے ادھر بھی، عباس سے وفا کر کے حسین سے وعدہ کرنا ہے تو وعدہ قائم رہنا چاہیے، ہاتھ پورے بلند رہے جب تک یہ نوٹ چل رہا ہے، اور صرف میں نہیں آپ بھی مل کر بولیں گے زندہ ہے حسین، زندہ ہے، زندہ ہے حسین، زندہ ہے حسین، زندہ ہے حسین، سب نے جانا سب نے مانا سب نے جانا سب نے مانا تو ایک ہی ہے، بس ایک ہی ہے، مولا ایک ہی ہے، حسین 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 حسین۔ زندہ تھا تو اب بھی زندہ ہے، زندہ رہے گا تو مولا ہمیشہ، زندہ تھا تو اب بھی زندہ ہے، زندہ رہے گا تو مولا ہمیشہ۔ اب آپ نے وعدہ کرنا ہے حسین سے، ایسے ہاتھ ہتھیلی کھول کر جیسے حضرت حسین کے سامنے وعدہ کرتے ہیں، آنکھیں بند کرنا، تصور مولا حسین کا وعدہ رکھنا، شکل وعدہ مولا علی آپ کے سامنے وعدہ کر کے بولنا، وعدہ ہے امام حسین، زندہ رہے گا تیرا نام حسین، وعدہ ہے امام حسین، زندہ رہے گا تیرا نام حسین، اے واللہ حسین 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 امام حسین، اے واللہ حسین 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 امام حسین۔ اب میں مصرے پڑھ رہا ہوں، جس کا عقیدہ اجازت ہے وہ ہاتھ نیچے رکھنا، ہاں وہ ہاتھ نیچے رکھنا، عقیدے میں کمی آئے تو ہاتھ نیچے رکھنا، تھک جاؤ تو ہاتھ نیچے کرنا، مگر عقیدہ نہیں تھکنا چاہیے۔ تو جھکا نہیں، تو رکا نہیں، تو رکا نہیں، تو جھکا نہیں، کہا جو تو نے وہ کر کے دکھایا، گھر لٹا دیا، سر کٹا دیا، ظلم کے آگے نہ سر کو جھکایا، اونچا رہے گا نا ایسا کیا ہے گا، کہتے ہیں خسواں تم پہ لاکھوں سوار ہوگا لبوں پہ صبح شام حسین، زندہ رہے گا تیرا نام، اے واللہ حسین 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 امام حسین، حسین امام حسین۔ سارے جہاں میں حسین کا نام گونج رہا ہے نا۔ اب اس بات کی دلیل یہ ازالے جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کہا تو میرا ذکر کر، میں جہاں رہوں جہاں رہے میرا ذکر کر، میں جہاں رہوں گا تیرا ذکر کروں گا، تو جب تک رہ میرا ذکر کرنا، میں جب تک رہوں گا تیرا ذکر کروں گا۔ اللہ کی اذان جہاں جاتا ہے ہم سب کو پھر حسین یاد آتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ تو ہمارے دل میں حسین زندہ ہے، آپ کے دل میں حسین زندہ ہے، سب کے دل میں حسین زندہ ہے، نہ مذہب ملت نہ فرقے نہ مذہب کی قید ہے، سب کے دل میں حسین زندہ ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کر سے بول سکتے ہیں نا کہ رضا دے تو مل کر بولنا حسین حسین حسین۔ اب جتنا حسین زندہ ہے اتنی تیز آواز سے، مائک سے زیادہ آپ کی آواز آنی چاہیے۔ رضا بھائی بہت شکریہ شہباز جی کو، رضا بھائی کا بہترین مائک ہے، مگر رضا بھائی معذرت کے ساتھ
میں وہ کرانے لگا ہوں کہ آپ کے مائک کو یہ عزاداروں کی آوازیں دبائیں گے انشاءاللہ، اور یہ آوازیں جب دبائیں گے تو اس آواز کے دبنے کی وجہ سے آپ کے رزق میں اللہ اتنا اضافہ کرے گا کہ اس مائک کی صدا پوری دنیا میں پہنچے گی. سارے مل کر پوری طاقت سے حسین 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 سارا جہاں یہ بول رہا ہے حسین حسین حسین. سارے جس کو یاد ہے مل کر بولے سارا جہاں یہ بول رہا ہے حسین 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 راز عقیدت بول رہا ہے دل میں ہمارے کس کس کے دل میں دھڑک رہا ہے حسین ہاتھ اونچا کر کے بولو دل میں ہمارے دھڑک رہا ہے دشمن اس سے بھڑک رہا ہے حسین حسین حسین. اب پوری طاقت سے ہاتھ کا پوری طاقت سے بولتے کیا حسین تیرا ہی تو راج ہے سبھی زمانوں میں تیرا ہی تو راج ہے سبھی زمانوں میں تیرا تذکرہ ہے دنیا کی ساری زبانوں میں چاروں جانب کربو والا کے بعد سے لے کر آخر تیری ہی تو جی اعلان ہے ہزاروں میں اعلان آواز کرے مولا حسین کرے ساری دنیا حسین کرے ساری دنیا حسین پوری طاقت سے ساری دنیا حسین کرے رنگ نسل و زبان کی کہاں قید ہے نہ ہی مذہب کی کوئی کہاں قید ہے فرش اس پہ کس کی زبان قید ہے ہر زبان ذکر مولا حسین کرے ساری دنیا حسین 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 یہ جو آپ لگاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے شاید لمحے میں ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے میں جو بات کہہ رہا ہوں پہلے بات سن پھر ہاتھ اٹھا کے لمحے میں ہی ذرا آپ نے تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیا ہے حسین حسین کی چیخوں میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ آدھا بیٹا حسین جگہ جگہ تیرا نام گونجے گا. تھوڑا محسوس ہوا کہ بی بی کا وعدہ پورا ہوتا ہوا نظر آیا نا ہاتھ اٹھائے کس کو نظر ہے نا انشاءاللہ بی بی کا وعدہ ہوگا. یہ کلام میں پڑھا ہوں کہ لاشا حسین کو پڑھا ہے ذرا وہی طرح تھوڑا سامنے لاشا حسین کا کیفیت ہے غم بھی ہے غصہ بھی ہے آنکھوں میں آنسو بھی ہے جلال بھی ہے عجب کیفیت ہے جو بیٹی نے سزا بلند کی ہے پر آپ سب نے سروں میں ماتم کرنا ہے گریہ کرنا ہے. اس کا حق یہی ہے کہ جیسے امام حسین کو روکتے ہو تو جناب زینب راضی ہو جناب زینب پہ رونا تاکہ حسین راضی رہے سید سجاد راضی رہے اپنے سروں پہ ماتم کرنا پہلے دوسرا سننا بنت علی ہو نام ہے زینب وعدہ ہے تجھ سے اے بھیا رنگ لائے گا خون تیرا ڈھل گیا شور کا دن لٹ گیا گھر بار زینب ہو گئی ڈھل گیا شور کا دن لٹ گیا گھر بار سے اپنے سروں میں ماتم کر کے ڈھل گیا شور کا لٹ گیا گھر بار زینب ہو گئی جائے گی دربار بن کر حیدری دربار زینب ہو گئی ڈھل گیا ڈھل گیا شور کا لٹ گیا دربار زینب
ہو گئی تیار، زینب ہو گئی تیار، جا رہی ہوں قید ہو کر ہاں مگر وعدہ رہا میرے بھائی میں کبھی سر جھکنے نہ دوں گی تیرا، نام ہے بھائی تیرا زندہ رکھوں گی صدا تیری کربلا کو عام کر کے شام اپنے نام کر کے آؤں گی واپس لے بھیا، یاد ہے مجھ کو تیری بیعت کا وہ انکار، زینب ہو گئی تیار، ڈھل گیا شور سرب ماتا ہو گئی تیار، حسین حسین سرب ماتم کر کے جو بی بی زینب چاہتی ہے حسین کا نام نہیں یاد ہوگا، حسین ڈھل گیا شور کا دل، ہو گئی تیار، نہ رکوں کی چاہے جتنی بھی ہو شدت پیاس کی، جانتے ہیں شام والے ہوں بہن عباس کی، مجھ پہ دوران سفر جو اٹھائے گا نظر نابینا اس کی نسل ہوئی، حشر شکی کے بعد میری بھولیں گے شامی رام اللہ، سر پہ میرے ہاتھ رکھ دو بس اٹھ کر ایک بار زینب ہو گئی تیار، ڈھل گیا شور کا دل، دربار زینب ہو گئی تیار، زینب ہو گئی تیار، حضرتاروں جب ہمارے گھر کسی کا انتقال آ جاتا تو گھر کا بڑا کوشش کرتا ہے کہ چھوٹوں کے سامنے نہ روئے، کیونکہ چھوٹوں کی حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے کہ بڑے ہو رہے ہیں بچوں کو کون سنبھالے، مگر اس کے دوست یار کوشش کرتے ہیں کہ یار اس کو سائڈ پر لے جاؤ، کسی دوسری جگہ لے جاؤ، گھر سے تھوڑا دور لے جاؤ، تاکہ اس کا دل جو اندر سے بیٹھا جا رہا ہے یہ کھل کے رو لے، ورنہ ایسا نہ ہوتا کہ اندر گھٹ جائے گا، جیتے جی مر جائے، اس کو رلانا پڑتا ہے، ایسے ہی آپ نے دیکھا ہے، بالکل ایسے کربلا میں بھی اپنا آپ ادھر محسوس کرو نا خود جیسے دیکھو کربلا امام حسین پر رونے کے لیے، امام حسین پر رونے کے لیے معصوم نے جہاں تک کہا اگر حسین پر تمہیں رونا نہ آئے، تمہیں اگر علی اکبر پہ رونا نہ آئے تو تھوڑی دیر کے لیے تم اپنے جوان بھائی کو جوان بیٹے کو تصور کر لیا کرو کہ اگر اس کے ساتھ ایسے ہوتا تو کیسے روئے، تم رو گے اپنے جوان پر، تمہیں ثواب علی اکبر پہ رونے کا ملے گا، اللہ اتنا مضمون ہے حسین، مولا فرماتے ہمارے جب کے ہم نے ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان تاش پہ روتی ہے، جب تمہیں سکینہ پر رونا نہ آئے تو تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیا کرو زندان میں نہیں، گھر کے ہی کمرے میں چھوٹی سی بیٹی ہو اور گھر میں لائٹ چلی جائے، وہ کیسے چیخ مار کے روتی ہے، وہ تڑپنا یاد کرنا تمہیں یاد آ جائے گا کہ حسین کتنا تڑپتے تھے سکینہ پر، تم اپنی بیٹی کے یاد کرتے رہو گے، رونا کا ثواب تمہیں حسین اور حسین کی مظلومہ پر رونے کا سکینہ بھی رونے کا ثواب ملے گا، تو اس لیے کوئی گنجائش چھوڑنا نہیں رونے میں، اللہ حسین اکیلے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، مقتل میں روئے ہیں، مقتل میں روئے ہیں، مگر زینب سے آنسو چھپائے ہیں، لیلا سے آنسو چھپائے، قاسم کے ٹکڑے چنتے ہوئے روئے ہیں مقتل میں، مگر انہوں نے فروا سے چھپائے۔ اب ذرا جو بیٹھ گئے وہ ذرا کھڑے ہو جانا، بیٹھنا نہیں ہے ابھی، میں جانتا ہوں آپ بہت ماتم کے آگے تھک گئے ہیں، مگر آپ کی ہمت کے لیے ایک جملہ کہوں گا کہ 9 گھنٹے سے زیادہ علی کی بیٹیاں بازار میں کھڑی ہیں، ہم سے زیادہ ماتم ہے، میری زندگی کی ساری دعائیں آپ کو لگیں، ساری قرآن میری دعاؤں سے پہلے آپ کے تھوڑی دیر میں کھڑے رہنا، سروں پہ ماتم کرنا، گریہ کرنا کہ لاشوں کے درمیان حسین کھڑا ہے، کون کھڑا ہے؟ حسین، ایسے عالم میں کہ جب بھائی مارا گیا، بچے شہید ہو گئے، انصار و اکرام مارے گئے، پتہ ہے کہ بہن کی چادر چھننے والی ہے، بیٹی کے تماچے لگیں گے، تنہا میدان میں حسین اکیلا کھڑا ہے،
ذرا ایک منٹ کے لیے ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھاؤ، جزاک اللہ، جہاں تک ہاتھ اٹھا سکتے اٹھانا، کیمرے کا ذرا ہاتھ اٹھاؤ، منبر حسین کی قسم، جتنے خالی ہاتھ اس وقت اٹھے ہوئے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ 9 لاکھ ہاتھ تھے کہ کسی کے ہاتھ میں نیزے، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں کوئی ہاتھ خالی نہیں تھا۔ لاشوں کے درمیان حسین کھڑا ہے اور ایسے عالم میں حسین کی ماں سامنے آ جائے، کلیجہ پھٹ گیا حسین کا، اپنی گریے کی آوازوں کو بلند کرنا، رونے میں شرمانا نہیں، گریہ مار کے چیخ مار کے رونا، میں مسائل پڑھا حسین مولا کے گرے جو گوڑ سے مقتل میں شاہ پر وہ بلا ہزاروں زخم تھے، سارا بدن لہو سے بھرا، سنی جو قدموں کی آواز تو اٹھے 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 مولا، کہا تڑپ کے یہ جب ماں کو سامنے دیکھا۔ اب اپنے سروں پہ ماتم کرنا، گریہ کرنا، جس کو کلام یاد ہو وہ مل کر پڑے، سروں پہ ماتم کرنا۔ مولا فرماتے ہیں ماں علی اکبر کو بیضا مارا، ایسی ماتم کرنا۔ ابھی بھی کوئی تھوڑی کوئی ساتھ فرمائے علی اکبر کو بیضا مارا، ہر ماں ہو گیا سینہ بھرا بھرا، ہر ماں بہ گیا اس کا خون سارا، دیکھو نا اٹھایا ہے جب سے اس کا لاشا، میں تھک گیا ہوں ماں۔ سارا ماتم کرنا، سارے ذرا کوئی ہاتھ ماتم سے گالی نہ رہے، بولو فجر سے لے کر عصر تک میں گزر گیا ہوں ماں، اے ماں اے ماں، دیکھو نا ماں اے ماں، دیکھو نا۔ ایک روایت اسی شعر کو میں دوبارہ پڑھوں، روایت میں ملتا ہے، میں نے مجلس میں روایت سنی کہ جب مقتل حسین وہ امام حسین کے حرم کے اندر ہے، قتل گاہ ہے امام حسین کے حرم کے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، جہاں مقام امام زمانہ ہے۔ اس لیے مقام امام زمانہ ہے کہ امام زمانہ کا قیام اس لیے ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ مقام ہے جہاں امام حسین علیہ السلام زخمی حالت میں گھوڑے سے گرے تھے۔ عزیزانو، اس مقام پر جہاں حسین گھوڑے پر گرے تھے، اس مقام پر حسین کی حالت یہ تھی کہ حسین سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ ظالم قریب کر آئے، ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے۔ جملہ سنو گے کس بات پہ رونا ہوتا ہے؟ ان میں سے ظالمین کہتے تھے جلدی حسین کو قتل کرو، جمعے کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آئے کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ کہ جمعے کی نماز پڑھنے تو جا رہے ہیں مگر حسین کو نواز رسول کو قتل کر کے۔ اللہ ایک شخص نے کہا جلدی معلوم کرو حسین زندہ ہے یا نہیں۔ اس میں سے ایک شخص کہتا ہے جمعے کی نماز میں دیر ہو رہی ہے، بس ایک جملہ کہنے دو، اگر حسین زندہ ہوئے تو لازمی کھڑے ہو جائیں گے، ورنہ حسین شہید ہو گئے حسین کا سر کاٹ دینا۔ وہ کہتے ہیں کیا جملہ؟ کہتے ہیں حسین کے قریب جا کے کہنا چلو حسین مر گئے، حسین کی بہن زینب کے خیموں پر حملہ۔ حسین کے ہاتھوں میں جنبش آئی مگر حسین سے چلا نہیں جا رہا، ابھی حسین شہید نہیں ہوئے۔ پتہ ہے
ایک ذاکر نے کہا ایک عالم دین سے سوال کیا قبلہ یہ بتائیے کہ اتنی دور حسین گھوڑے سے زمین پر گرے جہاں مقام امام زمانہ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام اتنی دور گرے جہاں مقام امام زمانہ 1 کلومیٹر کے قریب کا فاصلہ کم و بیش حسین سے چلا بھی نہیں جانا، قتل کا امام حسین کے حرم کے اندر ہے، شہید مولا یہاں ہوئے، شبر اس مقام پر سینے پہ چڑھ کر امام حسین سے پوچھتے شہید کرتا ہے، تو پھر وہاں سے یہاں تک کا حسین کا سفر کیسے ہوا؟ حسین کا سفر کیسے ہوا؟ عالم دین نے کہا اگر تو عزاداروں تک یہ بات پہنچائے تو سن، حسین ایک دن نڈھال تھے، اب ماتم کرنا میں جملہ بڑا سخت پڑھ رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا جملہ سخت لگے۔ عالم دین کہتے ہیں حسین گھوڑے سے زمین پر گرے اس مقام پر جب امام زمانہ ہے، وہاں سے لے کر یہاں تک حسین سے چلا نہیں جاتا تھا، ظالم بالوں میں ہاتھ ڈال کر حسین کو کھینچ کر لے کر جا رہے تھے، رستے میں علی اکبر کی لاش ملی، روایت میں جملہ ملتا ہے علی اکبر کی لاش کے پاس حسین وہیں رہ گئے، حسین کے چند بال ظالم کے ہاتھ علی اکبر کے بیضا مارا ہے ماں، سب علی اکبر کو بیضا مارا ہے ماں، ہو گیا سینہ پارا پارا ہے ماں، دیکھو نا اٹھایا ہے جب سے اس کا لاشا، میں تھک گیا ہوں فجر سے لے کر عصر تک گزر گیا ہوں اے ماں اے ماں، کیسے جیے گی اے ماں، باپ کا سینہ وہ ڈھونڈے گی اے ماں، میرے بنا وہ مر جائے گی ماں، دیکھو نا سلا کے میں خاک پر سکینہ ہو آ گیا ہوں ماں، سلام مارا فجر سے لے کر عصر تک میں اجڑ گیا ہوں اے ماں، اس کا ایک شعر خاص طور پر پڑھوں گا کیونکہ جناب زینب نے اور محمد کا ماتم نہیں کیا، حسین پر صدقہ کر دیا، حسین پر روئی، حسین کے بچوں پر روئی، اپنے بچوں کا ماتم بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے نہیں کیا، جب سر بھی ملے تو سر رکھے رہے، بی بی زینب نے ماتم نہیں کیا، کہا حق ہے صرف حسین کا ماتم، میں اپنے بچوں کو نہیں ہوں گی، میں حسین کے بچوں کا ماتم کروں گی، میں نے تو حسین کا فدیہ کر دیا اپنے بچے سے۔ اور بی بی زینب نے اولو محمد سے میدان میں جانے سے پہلے سوال کیا تھا، اولو محمد پیاسے ہو؟ ہاں ماں، کا یاد رکھنا کہ اگر ماموں حسین سے پہلے یا حسین کے بچوں سے پہلے پانی دیا میں قیامت تک میں دودھ نہیں بخشوں، اگر جناب زینب کے بچوں کا تو سمجھ تو حق ہے، بی بی نے اتنی قربانی دی حسین کے بچوں کے لیے، تو ہر عزیزان اور محمد کے ماتم کے لیے پہلے سے زیادہ ماتم کرے، ہاتھ اٹھائے سروں پر ماتم کرنا۔ جب یہ بات مولا حسین کو پتہ چلی نا کہ بی بی زینب نے اور محمد سے کہا تھا کہ مطلب دودھ نہیں بخشوں گے حسین سے پہلے اور حسین کے بچوں سے پہلے پانی پیا، یہ منظر حسین نے دیکھا تو تھا، مگر گواہی اپنی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے دیتے کہتے محمد مر گئے پیاسے دریا سے مل نہیں پائے سورج
سکینہ کو تلاش دکھا چکا ہوں ماں دونوں ہاتھوں سے ماتھے پڑے فجر سے لے عصر تلک میں اجڑ گیا ہوں مجھے معاف کرنا میرے ہاتھ جڑے اگر تم نے سر لگے مولا حسین نے کس انداز سے کہا ہوگا اللہ تعالیٰ ماں افسروں پہ ماتم بتائے گا آپ کا کہ آپ کے دل پہ کتنی چوٹ لگی ہے ان مصروں سے ماں مر گیا میری گود میں غازی ہائے ماں کٹ گئے غازی بہ گیا غازی ہائے دیکھو نا نہیں ملے کوئی بھائی سے جیسے میں ملا ہوں فجر سے لے عصر تلک میں اجڑ گیا ہے آپ میں سے کتنے لوگ آئے ہیں جب اپنی بیٹیوں کے ساتھ آئے ہیں مگر مطمئن ہے کہ مجلس حسین میں کوئی بیٹی نہیں تھی لاہور میں 24 محرم تھی منبر کے دوران نوحوں میں پڑھا تھا مجھے نوحوں میں سکینہ کا پڑھنا پڑا میں اپنا کتاب میں پڑھتا ہوں کہ سکینہ کا نوح مجھے کسی شخص نے کہا یہ بچی ہے چھوٹی سی اس کے لیے اعلان کر دیں کہ کھو گئی ہے اس کے والدین اگر سن رہے ہیں تو اس کو آ کر لینا ہے مجھے امام حسین علیہ السلام کی پسند ہے کہ میرے خیال سے آدھا منٹ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اس بچی کا بھائی آ گیا اور اس نے کہا کہ لے رہی ہے قربان جاؤں آپ کے کام بات تک پہنچ گئے اللہ جانے کہ تم کتنے پیار سے اس کو رکھا تھا اس بچی کو کہ اس کے ماں باپ مل جائیں گے بھائی مل جائیں اس کو سر پہ ہاتھ رکھ رو نہیں مل جائیں گے مگر کربلا کی طرف نگاہ کیونکہ حسین کی مجلس میں ایک بچی کھوئی تو مل گئی جناب سکینہ کا وعدہ ہے کہ کوئی بچی مجلس میں کھوئی بھی نہیں ناپے سے ویسے گری ہے سکینہ کہ کسی کو مل نہیں رہی تھی ناپے سے گری نہیں تھی گرائی گئی تھی مگر دوسری طرف ایک نقاب پوش بی نے اپنے آغوش میں لے لیا یہ روایت آپ سب جانتے ہیں نقاب پوش بی فاطمہ زہرا تھی مگر جناب سکینہ کو نہیں پتا یہ نقاب پوش بی میری دادی فاطمہ زہرا ہے میں نوحہ شروع کر رہا ہوں گریہ کرنا ماتم کرنا سفر میں جب ظالم نے مارا گری ناپے سے غش کھا گئے سکینہ کھلی جب آنکھ تو منظر دیکھا ہے گودی میں کوئی ضعیفہ تھا چہرے پر نقاب اس کو لگا تھا خون ہاتھوں پہ نہ جانے کیا خیال آیا سکینہ نے کہاں روکے سکینہ نے کہا روکے سنو خاموش کیوں ہماری جان جاتی ہے تمہارے پاس سے بابا کی مجھ کو خوشبو آتی اپنے سارا بیمار میں کہ بولنا سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ تو عمر سے بار بار پوچھ رہی ہے کیا میں نے تجھے سنبھالنے میں کوئی کمی محسوس کی کیا میں نے تجھے کوئی تکلیف پہنچائی ہے کہا نہیں
تو نے مجھے تکلیف نہیں تجھ سے تو مجھے اپنی اپنائیت یاد آتی ہے، اپنے خون کی خوشبو آتی ہے، میرے بابا کی خوشبو آتی ہے۔ کہا تو حیرت سے کیوں پوچھ رہی ہے؟ کہا حیرت اس لیے کہ تو نے مجھے پیار سے سنبھالا، تو نے مجھے پیار کیا۔ اس جنگل بیابان میں کوئی ہاتھ ایسا نہیں تھا جس نے مجھے مارا نہ ہو، جس نے جیسے چاہا مجھے ویسے مارا ہے۔ فرماتی ہے سکینہ پر بہت دن بعد ایسا وقت آیا ہے، کسی نے پیار سے آغوش سلایا ہے۔ بابا چھوڑ سب نے میری نظر سے رخساروں پہ بھائی ہے، مگر تم نے میرے گانوں پہ جب سے ہاتھ پھیرا ہے، کمی ہے درد تم سے کوئی تو رشتہ میرا ہے۔ سکینہ کو بتاؤ نا ضعیفہ ضعیفہ نے کہا بچی مجھے یہ تو بتا تو چلتے ناکے سے گری کیسے ہے؟ کہتی ہے جاننا چاہتی ہو؟ مجھے میرے بابا کی قسم میں ناکے سے خود نہیں گری ہوں، گرا ہی گئی ہوں۔ بابا کہنے سر پہ گریہ کرنا بی بی فرماتی ہے کبھی مجھ کو گرانے کے لیے مارا ہے دل سے، کبھی رہوار دوڑا کبھی مارا ہے نیزے سے، اسے معلوم تھا مر جاؤں تیزی سے گرنے سے، لیکن جان کر مجھ کو آیا چلتے ناکے سے، آیا چلتے ناکے سے۔ بولا بڑا خدا کی قسم قیامت تک بھی چیخ مار کر روتے رہو تو حق ادا نہیں ہوگا۔ بی بی فرماتی ہے ضعیفہ تم نے مجھے گرتے ہوئے ناکے سے گود میں لیا۔ پڑھ دو مصرع، اجازت ہے۔ بی بی فرماتی ہے اگر تھاما نہیں ہوتا، اگر تھاما نہیں ہوتا، مجھے تم نے یہاں بھی میری دادی در ہر ٹوٹ جاتا تسلیم۔ خدا کو سلام گل فرمائے۔ ضعیفہ نے کہا تو بہت رو چکی، تو بہت تھک چکی ہے، تو میری گود میں سو جا، میں ضمانت دیتی ہوں کہ اب تجھے کوئی نہیں مارے گا، تیری والیاں کوئی نہیں چھینے گا، تیرے تماچے کوئی نہیں مارے گا، تیرے سر پہ سے چادر کوئی نہیں چھینے گا، تیرے کالوں میں کوئی نقصان میں تماچا نہیں مارے گا، تجھے سوتے میں کوئی درہ نہیں مارے گا۔ وہ کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی، کہا میں کیا کروں تیرے لیے، تجھے اپنی گود میں بھی سلاتی ہوں، تجھے بھی نیند نہیں آتی۔ اچھا تجھے مجھے بستر پہ نیند آتی ہوگی، اب اس رستے میں تو میرے زانوں بھی ہیں بیٹا، میں تجھے اس پہ سلا سکتی ہوں۔ بی بی سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے ضعیفہ ایسی باتیں نہ کر، تو نے تو حد سے زیادہ میرا خیال رکھا ہے۔ پھر روتے ہوئے کہتی ہے بچے تو پھر سوتی کیوں نہیں ہوئی، تجھے نیند کیوں نہیں آتی، تیرا بستر لا کے دوں؟ کہتے کہ لا سکتی ہے تو لا دے۔ کہتے کیسا ہے تیرا بستر؟ سب باتوں پر بیوی پر بات ہے ہمیشہ سے میرا بستر میرے بابا کا سینہ تھا، مگر پھوپھی کے ساتھ میں دیکھا تھا میرے بابا کا قاتل بھی اسی سینے پہ بیٹھا تھا، میرے فرش میں خنجر سے گر گر وار کرتا تھا، گر گر وار کرتا تھا، گر گر وار کرتا تھا۔ کہتے ہیں ضعیفہ اپنے ہاتھوں کو دکھا، ضعیفہ کے ہاتھوں کو جناب سکینہ نے ہاتھ میں لیا اور ایک سوال کیا، لگا ہے جو
تمہارے ہاتھ پر یہ خون کس کا ہے؟ یہ زخمی انگلیاں جیسے کسی خنجر کو سکینہ کو بتانا ضعیفہ تم آخری انشاءاللہ زندگی و خیر 8 ربیع الاول کو امام بارگاہ کے باہر سے ہوگی مغرب کے بعد باقی کلام پڑھوں گا. اگر اس سے پہلے کراچی آنا ہوا مجلس سے کسی تو ہمارے فیس بک پر یا اشتہارات کے ذریعے اعلان ہو جائے گا, لیکن فی الحال 8 ربیع الاول تو انشاءاللہ حاضری ہوگی. کم سے کم 8 ربیع الاول تک تو یہ آوازیں, یہ گریہ, یہ پرسہ میرے اور آپ کے کھانوں میں یاد رہے, تاکہ ہم اس فرصے کو اور بھرپور انداز سے پیش کریں جن کی بارگاہ میں. ہاتھ وہ اٹھائے جن کی بیٹیاں ہیں, اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ اللہ آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے چلے. جن کے پاس بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں, اللہ کو بیٹے اور بیٹیاں دے. عزیز بھائی کو, عاطف بھائی کو, میرے بھائی کمبر کو, خدا عادل بھائی اللہ صالح کو, آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں, بیٹوں کے نصیب اچھے. میری بیٹیاں والی سکینہ, عالی سکینہ, غالی سکینہ, ان کے نصیب اچھے. اور بیٹیاں انشاءاللہ بیٹیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں. بیٹیاں تو بہت کہیں ہیں, رسول کی نسل بیٹی ہی سے چلی ہیں. بیٹیاں سب سے اچھی ہوتی ہیں, مگر امام حسین کی عزاداری کے لیے میری بیٹیاں اور آپ کی بیٹیاں بھی مجلس سے پڑھتی ہیں, عزاداری ماتم کرتی ہیں, ہم سب راضی ہیں. مگر ایک خواہش ضرور ہوتی ہے کہ جیسے میں پڑھا مردوں کو مجلس سے پڑھ, میرے بیٹے بھی کھڑے ہو کر پڑھ, اس لیے کہ عزاداری کا سلسلہ مزید جاری ساتھ ہے. آپ کے ہم کرنے ہیں, خدا آپ کو بھی اپنے بیٹے بھی عطا فرمائے. اللہ ہمیں یہ نوحہ جو پڑھ رہا ہوں میں اور آپ مل کر امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں, جی فرار بھائی کی طرف سے, اپنی طرف سے, اپنے آباء و اجداد میں آنے والے نسلوں کی طرف سے. اچھا ایک بار پھر میرے سے ہاتھ اٹھائیں, کیونکہ میں نے گواہی لینی آپ سے. وہ ہاتھ اٹھائیں جن کے پاس بیٹیاں ہیں, جن کے پاس بیٹیاں ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. ہاں ہاں, اور وہ کم سے کم آواز نکال کر ہاں یا نا کا جواب ضرور دینا, یا جو بھی جواب ہو اونچی آواز سے دینا. میں کسی منزل تک لے کے جانا چاہتا ہوں. جب ہم اپنے گھر سے سفر یا دفتر جانے کے لیے, کام پہ جانے کے لیے, یا سفر پر گھر سے نکلتے ہیں, ہم ماں باپ سے ملتے ہیں, زوجہ سے ملتے ہیں, بہن بھائیوں سے ملتے ہیں, بیٹوں سے ملتے ہیں, سب سے آخر میں کون ملنے آتا ہے؟ بیٹی آتی. اور جب گھر لوٹو تو سب سے پہلے کون ملتا ہے؟ بیٹی. کیونکہ اللہ نے ماں جیسی محبت کہیں نہیں رکھی. اگر ماں کے بعد سے اپنی محبت کو تشبیہ دی کہ کروڑوں ماں سے محبت کرنے والا, اگر ماں کے بعد کوئی ماں کی طرح خیال رکھتا ہے نا تو وہ بیٹی ہوتی ہے. میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں, وہ بھی گواہی نہیں کی تھا. آپ کے باپ والدین کا سایہ, بابا کا سایہ آپ سر پہ قائم رکھیں. بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹیاں سب سے پہلے کیوں ملتی ہیں کہ وہ انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ بابا آئیں تو بابا کو میں سارا حال سناؤں. آج دن میں یہ ہوا تھا, آج یہ ہوا تھا, آج یہ خوشی ہوئی تھی, آج یہ غم ہوا تھا, مجھے یہ خوشی ملی, مجھے یہ تکلیف ہوئی. میں اندازہ نہیں لگا سکتا, اللہ جانے کتنا مارا ہے حسین کی سکینہ کو زیادہ. ماتم کرنا سر کو, گریہ کرنا میں حسن سے تک لگے آیا ہوں. کتنا مارا ہے سکینہ کو کہ کربلا سے کوفہ سے شام کے زندان کا سفر, کربلا میں بابا کا کٹا ہوا سر ملتا ہے تو بابا کے کٹے ہوئے سر کو گود میں لے کر بی سکینہ بیان کرتی. خدا آپ کی بیٹی پہ کبھی کوئی مشکل وقت رہا ہے, ہر ہزار بیوی کا حق سمجھ کے سر سے ماتم کرے. زندان میں بابا کا کٹا ہوا سر ہے. بیوی فرماتی ہے بابا میں اکیلی اندھیروں جل گئی خیمے کرتا میرا لگا. پھر میری سمت کو ایک ظالے بڑھا, میرا رزمی لگی بھڑکنے لگا. بابا اس نے گالوں سے وہ چیری بالیا, گانے کے خون سے گردان ہوا. اس نے روپے تماشا
لگا میرے میں سبزہ زمین گر گئی خاک میں پھر میں چلائیوں کے رجا جن مجھے بول رہا ہے میری مدد تو کوئی بابا ازاداروں جو بھی میرے بہن کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ سرو فرما دم کر کے بھی میرے کہا تم بھی میرے ساتھ مل کر دارو بھی فرماتی ہے بابا جان کیا میں کہوں بابا جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں شام والے سفر شام کے زندان کے سکھر اپنے غم تم بھی سنا اپنے غم تم اپنے غم میں بھی سناؤ اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان شمری نے جا بابا جان شمری نے جا مارا تماچے چوپے بالیاں کے چیری کرتا ہوا بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا نیلے رخسار میرے رایتی ہے وہ پیسکس کرتا ہے وہ کوئی وجہ شمر کو دیکھ کے میں خوف سے کر رہتی ہوں بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں اپنے ہم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ زخمی رخسار والی سکینہ جب بابا کے کٹے ہوئے سر کو گود میں لیتی ہے امام زمانہ نے جملہ یاد کرنا امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری اس جدہ مظلومہ پر کہ جس کے رخسار کی رنگت کربلا سے لے کر شام تک تبدیل ہوتی رہی سکینہ کو ظالم نے اتنا مارا ہے تماچے مارے چہرہ لال ہو گیا تماچے مارے چہرہ سوچ کے نیلا ہو گیا پھر تماچے مارے چہرہ زخمی ہو گیا سوال پیدا ہوتا ہے زخمی کیسے ہوا مولا نے پوچھا سکینہ تماچے سے چہرہ زخمی کیسے ہوا فرماتی ہے بابا علی اصغر کے گلے میں جو تیر لگا تھا وہ تیر علی اصغر کے قد سے بڑا تھا جو مجھے تماچا لگا وہ ہاتھ میرے رخسار سے بابا جان دیکھے گا کیا بابا جان دیکھے گا کیا سن سکینہ تیری گردن بھی نشان کیسے کہا بابا رسیوں سے میری گردن بھی نشان پڑ گئے کہا میں نے پھوپھی اماں کے بازو دیکھے ان کی رسیاں بندی تھی بازو میں نشان تھے تیری گردن میں نشان کیسے بی بی فرماتی ہیں بابا جان بازو بندے بابا جان بازو بندے سب کے بڑھا میرا گلے آئے سلک بابا کرنا بھی تو کہتی ہے بابا جان بازو بندے سب سے بڑھا میرا گلے رسن کھچتی تھی گم بھولتا ہے رام میرا آئے رسن کھچتی تھی دم بھولتا ہے رام میرا مولا نے کہا گردن کھچ رہی تھی تو چلی کیسے میری طرح دیکھنا بی بی فرماتی ہے بابا جان میں نے کیا بابا جان میں نے کیا بندہ پہ چل چل وصف ہے درد ہوتا تھا چلاتی تھی بابا درد ہوتا تھا چلاتی تھی بابا درد ہوتا تھا چلاتی تھی بابا غشم کھاتی
وہ کہتی بی بی بابا ایک اور مصیبت سنو، غشم کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی، کیوں رس اس طرح سے کرتے میں پھنسی جاتی تھی، اپنے غم تم سنا سب اپنے غم میں بھی سنا، اپنے غم تم سنا، اپنے غم میں بھی سنا، اپنے غم تم بھی سنا، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، بس اس راستے میں یہ مصرے پڑھو، انشاءاللہ مولا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ نوحہ میں پورا نہیں پڑھوں گا، صرف اس کی نیت کے ساتھ آپ کا ماتم کیا، اس نوحے کے صدقے مجھے بھی زیارت ہوئی تھی کربلا کی، مختصر بتا رہا ہوں، تفصیل سے پھر بتاؤں گا اس نوحے کے بارے میں، مگر کامل یقین کر لو اس نوحے میں واسطہ ہے، اللہ وہ واسطہ رد نہیں کرتا۔ بس اپنے ہاتھ کو دعا کے اٹھانا سب اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ذرا ایک دعا کا ماحول بن جاتا ہے، ایک دوسرے کو دعا کرتے ہوئے دیکھ کر رقت طاری ہوتی ہے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے۔ بس اس لیے درخواست کر رہا ہوں، سارے ہاتھ کھلے آسمان کے نیچے، ہاتھ بلند کریں، اونچی آواز سے مل کر پڑھیں، ہاتھ اونچے آسمان کی طرف، آسمان کی طرف، آسمان کی طرف، اور اونچے اور اونچے، کربلا جانے کی جتنی خواہش ہوتی اونچی آواز سے پڑھنا، ہاتھ اوپر رکھنا۔ یارا 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 بہار کے زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یارا دیدار کربلا ہو، یارا بہار کے زہرا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یارا دیدار کربلا ہو۔ اس خاک کربلا میں شہجاں لہو ملا ہے، شہجاں لہو ملا ہے، ہر دوا مرض کی یہ خاک ہی شفا ہو، مرنے سے پہلے یارا دیدار کربلا ہو، یارا توفیق یہ عطا ہو، مرنے سے پہلے یارا دیدار کربلا ہو۔ اس کلام کے اثر پڑھنے والے عقیل میجی صاحب، اس کلام کے اثر پڑھنے والے عقیل میجی صاحب کے درجات بلند ہیں، عقیل میجی صاحب کے، اور مزارعاتی صاحب جو ہے نئے اشعار لکھے، یہ وہ شعر ہے جس پر مجھے مولا نے کربلا بلا دیا۔ کامل یقین ہے مجھے، اور میرے ساتھ میری ابھی اس وقت عمران جو میرے ساتھ پڑھتے ہیں، نجم الحسن ویڈیو بناتے ہیں، میرے ساتھ کربلا جا رہے تھے، جانے کا ارادہ اللہ لے کر جا رہا ہے، مگر انڈر ایج کی وجہ سے اکیلے نہیں جا سکتے تھے۔ مجلس میں ہی دعا ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، مجلس میں دعا قبول ہو تو حیرت نہیں کرنا۔ یہ گواہ ان کی زوجہ، مجھے اندازہ نہیں لگا سکتا کہ مولا کہاں سے کیسے رستے بناتے ہیں، ان کو یہ ایک طریقے سے تقویت ملی کہ ان کو یہ پتا چل جائے کہ ان کی زوجہ اور ان کی زوجہ ان کے ساتھ جا رہی ہے، جبکہ کچھ دن پہلے تک نہیں پتا تھا۔ ابھی آپ کو بھی نہیں پتا کب جا رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جتنے ہاتھ اٹھا سکتے دل سے دعا کرو۔ اگر نہیں جائے گا تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگی، مگر دل کی طرف رکھنا، مولا بلائیں گے ضرور، اور مجھے آپ کو اس مجلس میں کسی مجلس میں ضرور اپنے سے مل کر آپ سب بولیں گے ضرور، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ ہم سب نے مل کے دعا کی اور قبول ہو گئی۔ یقیناً جناب سیدہ کا ہاتھ اٹھائیں، دیدار کربلا ہو۔ بس کوشش کرنا جو میں شعر پڑھا ہوں اس کو محسوس کرنا، آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے، کوشش کرنا، کوشش کر لینا۔ یارا دیدار کربلا ہو، سجدہ سجدہ جہاں کیا تھا، مظلوم کربلا نے جھاڑا تھا جس زمین کو، بالوں سے دریا نے، بالوں سے دریا نے، جب میں وہاں پہ پہنچوں، جب وہاں پہ پہنچے، ہونٹوں پہ دور کا
بڑا ہو یارا کے زہرا توفیق یہ عطا ہو مرنے سے پہلے یارا دیدار بڑا ہو. اسی مصرے میں ایک دعا شامل کرنا ہے. اسی مصرے کے اندر ہاتھ کو رکھو, ہاتھ کو اپنی دعا سے بھی افضل ترین دعا پھر ایک بار پھر یا رب کے زہرا توفیق یہ عطا ہو مرنے سے پہلے یارا دیدار امام زمان. دونوں ہاتھ اٹھا کر مل کر پوری طاقت سے بولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک حجت حسن سلامت علیہ وعلا عباد في هذه ساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتبدره فيها الأميرة برحمتك يا أرحم الراحمين. برائے خوشنودی و سلامتی و ظہور امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات محمد و آل محمد. حسین